اب ایک بڑی اہم بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور جس کا بڑا گہرا تعلق ہماری فکری اساسیات سے ہے اور جس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں بہت سے فکری کنفیوژنز، آئیڈیالوجیکل کنفیوژنز پیدا ہوتے ہیں کہ اسلامی فکر یہ دو طرح کے اجزاء پر مشتمل ہے، ڈائنامک اجزاء اور اسٹیبل اجزاء۔ یہ اسلامی فکر کی بہت بڑی خصوصیت ہے، امتیازی خصوصیت ہے کہ انسانی زندگی خود ایسی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا ہے کہ اس کی زندگی کے بعض اجزاء اسٹیبل ہیں، کانسٹنٹ ہیں، اور بعض اجزاء ڈائنامک ہیں، ویریبل ہیں۔ کہ آج سے 1000 سال پہلے کا انسان، اس کو بھی بھوک لگتی تھی، اس کو بھی جنسی خواہش تھی، اور وہ بھی مال دولت زر زن زمین کی ہرس میں مبتلا رہتا تھا، خونی رشتوں سے اس کو محبت ہوتی تھی، اور آج کے انسان کو بھی ہے، 1000 برس کے بعد کے انسان کو بھی رہے گی، امریکہ کے انسان کو بھی ہے، افریقہ کے جنگل میں رہنے والے انسان کو بھی ہے۔ تو انسانی شخصیت کے اور انسانی معاشرے کے بہت سے اجزاء ایسے ہیں جو کانسٹنٹ ہیں، جو زمان و مکان کی تبدیلی سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ اسٹیبل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی کا ایک پہلو ایسا ہے جو ویریبل ہے کہ آج سے 1000 سال پہلے کے انسان کے رہن سہن کے طور طریقے الگ تھے، آج کے طور طریقے الگ ہیں۔ اس زمانے میں انسان گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرتا تھا، آج ہم ٹرین میں، کاروں میں، ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں۔ اس زمانے میں کمیونیکیشن کے لیے آدمی بھیجنا پڑتا تھا، آج ہم فون سے اور سوشل میڈیا سے دنیا بھر سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو آج کے انسان میں 1000 برس پہلے کے انسان میں بہت فرق ہے۔ 1000 برس کے بعد کا انسان آج کے انسان سے بہت مختلف ہوگا۔ امریکہ کا انسان اور افریقہ کے انسان، اس کی زندگی کی بہت سی چیزیں مختلف ہیں۔ تو انسانی زندگی دو طرح کے اجزاء سے مل کر بنتی۔ اب اس میں جو روایتی مذاہب ہیں، انہوں نے غلطی یہ کی کہ انسانی زندگی کا جو ویریبل پارٹ ہے، ڈائنامک پارٹ ہے، اس کو نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے بالکل جامد روایتوں کے ذریعے انسانی زندگی کو آرگنائز کرنے کی کوشش کی، ناکام ہو گئے، اور انسانی زندگی طرح طرح کی الجھنوں کی شکار ہو گئی۔ اس کے مقابلے میں جدید نظریات نے، جدید نظاموں نے انسانی زندگی کا جو اسٹیبل پارٹ ہے، پرماننٹ پارٹ ہے، اس کو نظر انداز کر دیا۔ سمجھ لیا کہ ہر چیز بدلی جا سکتی ہے، اخلاق بھی بدلے جا سکتے ہیں اور عقائد بھی بدلے جا سکتے ہیں، ہر چیز بدلی جا سکتی ہے۔ انسانی زندگی اسٹیبلٹی سے محروم ہو گئی، ثبات سے محروم ہو گئی، درہم برہم ہو کر رہ گئی۔ اسلامی فکر کی بہت بڑی خصوصیت، بڑا ڈسٹنکشن یہ ہے کہ اس میں متغیر اجزاء اور پرماننٹ اجزاء، ویریبل اینڈ پرماننٹ، ڈائنامک اینڈ اسٹیبل، دونوں اجزاء شامل ہیں۔ دونوں کو اسلام نے ایڈریس کیا ہے۔ قرآن و سنت کی جو واضح نصوص ہیں، جو واضح تعلیمات ہیں، وہ انسانی زندگی کے اسٹیبل پارٹ کو ایڈریس کرتی ہے۔ وہ کبھی بدل نہیں سکتی، زمانہ چاہے کتنا ہی بدل جائے اور مکان بدل جائے، علاقہ بدل جائے، وہ قرآن و سنت سب کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، اور وہ اسٹیبل پارٹ ہے۔ اور اس کے نتیجے میں انسانی زندگی کو ایک پرماننٹ بنیاد، ایک محور، ایک ایکسس حاصل ہو جاتا ہے۔ اور جو انسانی زندگی کا ویریبل پارٹ ہے، اس کو قرآن و سنت نے وہاں خاموشی اختیار کی ہے، وہ انسان کے غور و فکر کے لیے چھوڑا ہے، اجتہاد کے لیے چھوڑا ہے۔ یہ گویا ڈائنامک ویریبل پارٹ ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ حاکم ہے، یہ نص ہے، یہ ہر زمانے میں ہے کہ اللہ کے جو احکام ہیں وہ سیاست میں ایز اٹ از نافذ کیے جائیں گے۔ لیکن اور یہ بھی نصوص سے ثابت ہے کہ جو خلیفہ ہے وہ لوگوں کی مرضی سے منتخب ہونا چاہیے، شورائیت سے اس کو نظام چلانا چاہیے وغیرہ براڈ اصول دے دیے گئے۔ لیکن یہ کہ شورائیت کا طریقہ کیا ہو، خلیفہ منتخب کیسا ہو، بیعت کے ذریعے سے ہو، ووٹنگ کے ذریعے سے ہو، بیلٹ پیپر کے ذریعے ووٹنگ ہو یا مشین کے ذریعے ووٹنگ ہو وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں قرآن مجید نے نہیں بیان کی ہیں، خاموش ہیں۔ قرآن بھی خاموش ہے، سنت بھی خاموش ہے، اس لیے کہ یہ ویریبل پارٹ ہے، اور ویریبل پارٹ کو قرآن و سنت نے ایڈریس نہیں کیا ہے، وہ انسانی عقل پر چھوڑا ہے۔
اجتہاد کے لیے چھوڑا ہے۔ تو یہ تفصیل میں نے اس لیے بیان کی کہ آپ غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ مسلمانوں کی تاریخ میں جتنا فکری بگاڑ پیدا ہوا ہے، جتنا آئیڈیالوجیکل ڈیویشن پیدا ہوا ہے، وہ اسٹیبل اور ڈائنامک پارٹس میں کنفیوژن ہی کا نتیجہ ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ سارے فرقوں کا جائزہ لیجئے کہ ڈائنامک پارٹ اور اسٹیبل پارٹ میں کنفیوژن کے نتیجے ہی میں سارے فرقے پیدا ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے جو قرآن و سنت کی واضح نصوص ہیں جن کو پرماننٹ ہونا چاہیے ان کو ویریبل سمجھ لیا، ان کو بھی بدلنے لگے، سنت کی حجیت کو تسلیم نہیں کیا، حدیث کی حجیت کو تسلیم نہیں کیا، تو نصوص کا جو اسٹیبل پارٹ ہے اس کو انہوں نے ویریبل بنا دیا، تو فرقے پیدا ہو گئی، گمراہیاں پیدا ہو گئیں۔ بعض لوگوں نے جو ویریبل پارٹ ہے، ڈائنامک پارٹ ہے، بزرگوں کے اجتہادات ہیں، فقہ کی تفصیلات ہیں، اکابرین کی فرمودات ہیں، ان کی کتابیں ہیں، تشریحات ہیں، جو ویریبل ہے اس کو پرماننٹ بنا لیا، اس کے نتیجے میں فرقے پیدا ہو گئے، مسالک پیدا ہو گئے، اس کے نتیجے میں ساری گمراہیاں پیدا ہوئیں۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے اور ہماری فکر کا بہت اہم جز ہے۔ ہماری فکر کا جز کیسے ہے کہ ہمارے دستور میں ایک بڑی اہم بات یہ کہی گئی ہے کہ ہم رسول خدا کے سوا کسی کو معیار حق نہیں سمجھتے، کسی کو تنقید سے بالاتر نہیں سمجھتے۔ تو ایک طرف ہمارا دستور بہت ہی وضاحت کے ساتھ یہ بتاتا ہے کہ قرآن و سنت یہ اصل رہنما ہوگی، اسی سے ہم اپنا ویژن بھی ڈرائیو کریں گے، اسی سے ہم اپنا ورلڈ ویو بھی ڈرائیو کریں گے، اور اسی سے ہم اپنا طریقہ کار بھی ڈرائیو کریں گے۔ طریقہ کار بھی، حکمت عملی بھی کیسی ہونی چاہیے وہ ہم اپنی عقل سے نہیں معلوم کریں گے۔ جہاں قرآن و سنت نے عقل پہ چھوڑا ہے وہاں عقل سے معلوم کریں گے، لیکن جہاں قرآن و سنت نے واضح اصول دے دیے ہیں وہاں طریقہ کار کی بنیاد بھی قرآن و سنت ہوگی۔ یہ ہم نے دستور میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ طریقہ کار کی پہلی جو شق ہے دفعہ 5 کی، وہ بھی یہی کہتی ہے کہ قرآن و سنت یہ اصلاً رہنما ہوگی۔ تو جو اسٹیبل پارٹ ہے اس کو ہم پورے دانتوں سے پکڑ لیں گے اور اس میں کسی صورت نہ خود منحرف ہوں گے نہ امت کو منحرف ہونے دیں گے، کوشش کریں گے اس کی پوری کہ امت بھی اس سے منحرف نہ ہونے پائے۔ اور جو ویریبل پارٹ ہے اس کو ہم ویریبل ہی رکھیں گے، رسول خدا کے سوا کسی کو معیار نہیں سمجھیں گے، کسی کو تنقید سے بالاتر نہیں سمجھیں گے، صرف قرآن و سنت یہ حتمی چیز ہے، باقی ہر چیز غور و فکر کے لیے اوپن ہے، باقی ہر چیز پر غور ہو سکتا ہے، حالات کے لحاظ سے ری تھنکنگ ہو سکتی ہے۔